اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اباسین جرگہ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہندو مت کی تاریخ اور اس کی خصوصیات اور اس کی ذات پات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو دوستو، دنیا کی اندر عیسائیت اور اسلام کے بعد ہندو مت تیسرا بڑا مذہب ہے، اور اس کے پیروکار سب سے زیادہ بھارت، نیپال اور سری لنکا میں آباد ہے، اور اس کے ماننے والے تقریباً 1 ارب ہے۔ دوستو، ہندو فارسی زبان کا لفظ ہے، لیکن اصل میں یہ سنسکرت زبان کے لفظ سندھو سے نکلا ہوا ہے، اور سندھو اصل میں سنسکرت میں سن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا اصل معنی ہے 7 دریاؤں کا سرزمین۔ دوستو، وہ لوگ جو دیوی دیوتا کو خدا کی ذات کے اظہار کا ذریعہ سمجھتا ہے اور ہندو مذہبی کتب اور روحانی قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ ہندو کہلاتے ہیں، اور ان کی پورے شواہد ہڑپا کے ابتدائی دور میں ملتے ہیں، جہاں برصغیر کی سب سے پہلی تہذیب یعنی وادی سندھ کی تہذیب کے لوگ رہتے تھے، جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں تفصیل سے بیان کی ہے۔ دوستو، ہندو مت کے اہم دستاویزات سنسکرت زبان میں ہیں، اور ان کے قدیم ترین مذہبی کتاب کا نام رگ وید ہے، جو کہ ہم نے آریہ قوم کے تاریخی پس منظر میں بیان کیا تھا۔ ہندو مت کی بنیاد ان جمع کردہ روحانی قوانین پر ہے، جنہیں مختلف ادوار میں مرتب کیا گیا ہے۔ ہندو کے عبادت خانے کو مندر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ گھر میں بھی پوجا کرتے ہیں، یعنی اپنا عبادت گھر میں بھی کرتے ہیں۔ ہندو مت کے پیروکار عام طور پر صبح سویرے نہاتے ہیں، اور نہانے کے فوراً بعد دیوتا کے سامنے روشنی جلا دیتا ہے، جو کہ عام طور پر دیا جلاتا ہے، اور دیوتا کے سامنے خوراک کی کچھ اشیاء بھی پیش کرتے ہیں، اور عام طور پر ہندو مت کے پیروکار باقاعدگی سے عبادت کرتے ہیں اور اکثر مذہبی تہوار پر مندر جاتے ہیں۔ یہ لوگ سال بھر میں کئی تہوار مناتے ہیں، خصوصاً موسموں کی تبدیلی پر، اور ان تہواروں میں دسہرہ، دیوالی جو کہ عام طور پر روشنیوں کے تہوار کے نام سے جانا جاتا ہے، یا ہولی جو کہ رنگوں کا تہوار کہلاتا ہے۔ ہندو مت کے پیروکار زیادہ تر مراقبے کرتے ہیں اور مندر بھی پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندو مت کے پیروکاروں میں کئی فرقے ہیں۔ دوستو، ہندو مت میں ذات پات کے نظام کو بہت اہمیت حاصل ہے، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آریہ سماج کے ہندو کی 4 عمومی ذاتوں کے فلسفہ کو جنم دیا تھا، اور ان 4 ذاتوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے براہمن۔ براہمن ہندو مت کی وہ ذات ہے جو مذہبی علوم کے ماہر ہوتے ہیں اور ہر قسم مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ ہندو میں براہمن کو اول مقام حاصل ہے، اور سب ہندو براہمن کو عزت و احترام سے دیکھتے ہیں۔ ہندو مت میں براہمن کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ذات آتا ہے وہ ہے کیشتری، اور کیشتری ہندو مت کی وہ ذات ہے جن کی ذمہ امور مملکت اور ملکی دفاع ہے، اور یاد رہے کہ راجاؤں کا تعلق اسی ذات سے تھا، جو کہ راجا کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کی تھی۔ کیشتری کے بعد ہندو مت میں 3 نمبر پہ جو ذات آتا ہے وہ ہے ویش۔ ویش ہندو مت کی وہ ذات ہے جن کی ذمہ عموماً تجارت و صنعت اور کھیتی باڑی ہوتا ہے، اور 4 نمبر پہ جو ذات آتا ہے ہندو مت میں وہ ہے شودر۔ دوستو، ہندو مت کے ذات پات کے نظام کے حساب سے یہ سب سے ادنا طبقہ ہے، جو کہ ہندوؤں میں یہ طبقہ سب سے ادنا اور حقیر سمجھا جاتا ہے، اور یہ عموماً ہندو سماج کا سب سے مظلوم طبقہ ہوتا ہے، اور یہ ہندو میں وہ طبقہ ہے جس کو عموماً مذہبی کتب پڑھنے اور سننے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور اس طبقے کا کام اونچی ذاتوں یعنی براہمن اور کیشتری اور ویش کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہندو مذہب اور اس کی خصوصیت اور ان کے ذات پات کا نظام۔
اب تک کے لیے یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بدھ مت کا تاریخی پس منظر، بدھ مت کا بانی، بدھ مت کی خصوصیات اور تعلیمات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی سب ویڈیوز آپ کو وقت پر ملے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔